زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ انسان چاہ کر بھی اپنی زندگی سے وابستہ سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی دکھ سے بچا سکتا ہے۔ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کی خوشیاں آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، ان کے کسی بھی دکھ کی بعد لبوں پہ آنے والی مسکان کی وجہ آپ ہوں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ راستے سے نہ ڈرو، بے شک منزل ابھی دور ہے، مگر جس سے آس لگائی ہے وہ رب بہت کریم ہے۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔ بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ جو انسان ہر بات میں دل کی اجازت لیتا ہے وہ عموماً خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والا ربڑ کی طرح ہوتا ہے، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ قرآن مجید انسان کو تاریخ کی گہرائیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستہ سمجھ میں آتا ہے تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ہی بدلتی ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ آنکھوں کے پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ اپنے حصے کی محنت کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتائج انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تمہیں نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برا لگنے لگتے ہیں۔
یہ کہ سب سے بڑی اذیت کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ جب سناٹا روم میں اتر جائے پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ انسان سے پہلے یہ چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ چاہت زمین پر بھیجی جاتی ہے، یہ متحب لوگوں کو سونپی جاتی ہے، وہ لوگ جو حوصلہ نہیں ہارتے، ہار نہیں مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا دراصل وہی تو ہوتا ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطہ اتنا ہی رکھو جتنا تکلیف نہ دے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو شخص سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ کسی کی دعا میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعا میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینے کی عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دعا دینا سیکھیے، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیے، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا، دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ مسکرائیے تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ آپ مخلص رہیں، یہ کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔
ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں آتی ہیں۔ ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یقین کرو، تم نماز فجر قیام کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قیام کرے گا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کا شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بہت پسند آ جائے۔ اپنوں کی بے عزتی پر پریشان نہ ہو، اس سے تو یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے، آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتا ہے جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارا ہوتا ہے۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں۔ یقین جانیے بن مانگے عطا ہوگا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ کسی کو دھوکہ مت دو، ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہیں بھی کوئی دھوکہ دے جائے۔ مختصر اتنا کہ 2 حروف سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ خوشی تھوڑے وقت کے لیے صبر دیتی ہے، لیکن صبر ہمیشہ کے لیے خوشی دیتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔